ترانہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میم ٹی وی کی نشریات آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اور آج حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہوگا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاک و ہند والے کے لیے ایک ہدایت کا نور ہے اور پاک و ہند میں آپ کا فیضان ہے، خصوصاً اور عموماً ساری دنیا پر آپ کا فیضان ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سید علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آپ کا پورا نام ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 400 ہجری میں غزنی مشرقی افغانستان میں آپ پیدا ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہیں پر ابتدائی تعلیم حاصل کی اور حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ فیضان کا منبع ہے کہ جب جو ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور تشریف لائے تو لاہور میں آپ نے دیکھا کہ پہلے ہی مسجدیں موجود ہیں اور آپ نے عمامے دیکھیں، ٹوپیاں دیکھیں، یعنی مسلمان دیکھیں تو آپ حیران ہو گئے کہ یہاں پر اسلام کیسے پھیلا۔ تو آپ نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فیضان ہے۔ تو آپ کی مزار پر جانے کا آپ کو اشتیاق ہوا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پر جب گئے تو ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ جب آپ وہاں پر گئے تو آپ نے یہ جان لیا کہ یہ کوئی عام شخص کا مزار نہیں ہے، یہ تو فیض کا منبع ہے، یہ تو فیض کا منبع ہے۔ تو آپ نے یعنی حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصوصاً چلہ کشی وہاں پر آپ نے فرمائی، 40 دن رہ کر آپ نے عبادت کی اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ وہ کچھ عطا فرمایا، اتنا عطا کیا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہاں سے جا رہے تھے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصہ را پیر کامل کاملہ را رہنما، کہ یہ جو گنج بخش ہے یہ جو ہے خزانے بخشنے والے ہیں، دینے والے ہیں، گنج بخش فیض عالم، اور عالم کو جو ہے فیضیاب آپ نے کیا ہوا ہے، اور گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یہ جو ہے خدا کے نور کے مظہر ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ اور مزید آپ کا کمال یہ ہے کہ ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما، جو ناقص لوگ ہیں ان کے بھی آپ پیر کامل ہیں اور جو کامل ہیں ان کے بھی آپ رہنما ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو جو ہے مرتبہ عطا کیا ہے، اور مرکز الاولیاء آپ کے مزار کو اس نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ تو وہ دربار ہے کہ یہ مرکز الاولیاء ہے، یعنی یہاں پر جو ہے اولیاء بھی جو ہے رجوع کرتے ہیں، اولیاء بھی آتے ہیں اور اولیاء بھی آ کر حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان لیتے ہیں۔ تو حضور خواجہ غریب نواز نے جو آپ کے لیے شعر کہا اسی سے گنج بخش جو ہے آپ کا نام ہو گیا، آپ کے نام کے ساتھ جڑ گیا، اور لوگ جو ہے اب گنج بخش فیض عالم حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے آپ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی نے تبلیغ اسلام کے لیے آپ کو لاہور جو ہے جانے کا حکم ہوا،
اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کٹھن راستہ طے کیا اور اسلام کو جو ہے لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کو مسلمان کیا۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے سب سے پہلے تو مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، لاہور میں مسجد بنائی، اور آپ نے علم و عرفان کے نور کو پھیلایا۔ صبح و شام آپ درس قرآن اور درس حدیث دیا کرتے، اور لوگ آپ کو سنا کرتے، اور آپ کی پرتاثیر تبلیغ کے سبب جو ہے کئی لوگ جو ہے آپ کی مجلس میں مسلمان ہوا کرتے، تائب ہوا کرتے، اور اسلام کو قبول کیا کرتے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور ہر طرف جو ہے مسلمان ہی مسلمان ہے، تو وہ نہایت اقلیت میں ہے۔ اور ہندوستان میں بھی جتنے مسلمان ہیں، یہ سب داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہے۔ یہ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہے کہ جو پاکستان میں جو مسلمان ہیں، خصوصاً حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ان پر فیضان ہے۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعاؤں سے کئی لوگ جو ہے تائب ہو جاتے اور نصیحت قبول کرتے، یہاں تک کہ جو لاہور کا رائے راجو تھا، جو اس وقت نائب حاکم تھا، حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعوت پر وہ جو ہے تائب ہوا اور مسلمان ہوا، اسلام اس نے قبول کیا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی کئی کتب جو ہے آپ نے تصنیف فرمائی، اس میں سے ایک کتاب کا نام کشف المحجوب ہے، جو نہایت مشہور کتاب ہے اور جو ہے بہترین کتاب ہے، اور اہل تصوف کے لیے جو ہے وہ ایک جو ہے انمول موتی ہے۔ تو یہ کتاب ہر ایک نے پڑھنی چاہیے، چونکہ باطن کی، ظاہر کی اصلاح کے ساتھ باطن کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ تو باطن کی اصلاح کے لیے کشف المحجوب ایک بہترین کتاب ہے۔ پھر حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کئی سالوں پر محیط داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تبلیغ اسلام کا نتیجہ یہ ہوا کہ کفر و شرک کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا شہر، جو ڈوبا ہوا قلعہ تھا، وہ اسلام سے بھر گیا، اور حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی محنت رنگ لائی، اور ہر طرف جو ہے اسلام کا نور نظر آ رہا تھا۔ اور حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرامین کی طرف ہم دیکھیں تو حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ چپ رہنے کی دو قسمیں ہیں، اور پھر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذکر کرتے ہیں، الخیر خیر من السکوت والسکوت خیر من املأ الشر، یعنی اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے، اور خاموش رہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح جو ہے بولنے کی یہ دو قسمیں ہو گئی کہ یا تو اچھی بات کہے یا خاموش رہے، تو اسی طرح خاموش رہنے کی بھی دو قسمیں ہو گئی کہ یا تو اس کی خاموشی با مقصد ہے یا بے مقصد ہے۔ اگر اس کی خاموشی با مقصد ہے کہ وہ جو ہے یاد الہی میں کھویا ہوا ہے، اور یا ایسی محفل میں بیٹھا ہوا ہے جہاں پر اس کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، تو وہ اس کی خاموشی با مقصد ہے۔ یا خاموش رہ کر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور کر رہا ہے، قرآن و سنت میں غور کر رہا ہے، تو یہ اس کی خاموشی با مقصد ہے۔ اور اگر جو ہے اس کی خاموشی بے مقصد ہے تو بے مقصد خاموشی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو گناہ تک لے جائے، یعنی اگر وہ برا سوچ رہا ہے تو اس کی بے مقصد خاموشی اس کو برائی کی طرف لے جائے گی۔ تو حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو جو ہے ایک حکایت کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بغداد شریف کے ایک محلے میں دیکھا کہ ایک شخص جو ہے یہ کہہ رہا ہے، السکوت خیر من الکلام، یعنی خاموشی بولنے سے بہتر ہے، بندہ خاموش نہ رہے، بولے، وہ یہ کہہ رہا تھا۔
تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تیرے بولنے سے تیرا خاموش رہنا بہتر ہے اور میرا بولنا خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ یعنی کبھی کسی کا خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے، کبھی کسی کا بولنا بہتر ہوتا ہے۔ ایک صاحب نظر بزرگ ہے، ایک صاحب معرفت ہے، صاحب علم آدمی ہے، تو وہ بولے گا، وہ جب بولیں گے تو ان کے منہ سے موتی نکلیں گے، اور وہ جو ہے لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہوں گے، وہ موتی، وہ پھول لوگوں کے لیے کارآمد ہوں گے۔ اور ایک جہالت جس کے اندر ہو، جس کے اندر جو ہے تعلیم نہ ہو، جس کو جو ہے ادب نہ ہو، اخلاق نہ ہو، جب وہ زبان سے کلمات نکالے گا تو وہ جو ہے ہو سکتا ہے کسی کی دل آزاری کا سبب ہو سکتا ہے وہ غیبت پر مبنی ہو سکتا ہے کہ وہ فاسد کلام کرے، ہو سکتا ہے وہ کفریہ کلمہ جو ہے بول دے۔ تو حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ تیرا بولنا، تیرا جو ہے خاموش رہنا یہ بہتر ہے تیرے بولنے سے، کہ تو خاموش ہی رہے، اور ہمارا بولنا جو ہے ہماری خاموشی سے بہتر ہے۔ تو اس طرح جو ہے کبھی جو ہے بولنا بہتر ہوتا ہے، کبھی خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب جو ہے تعلیم حاصل کر رہے تھے، درس گاہ میں تھے، تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے اس وقت آپ کے مدرسے میں پہنچے اور یہاں تک کہ آپ کی کلاس تک آ گئے۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ پڑھنے میں مگن تھے، مصروف تھے۔ آپ کے استاد نے کہا علی دیکھو کون آیا ہے، سلطان محمود غزنوی آئے ہیں۔ جب سلطان محمود غزنوی نے آپ کو دیکھا، آپ نے سلطان محمود غزنوی کو دیکھا، تو آپ کی جو آنکھوں کی روشنی تھی یا آنکھوں کا جو نور تھا، وہ سلطان محمود غزنوی جو ہے اس کو برداشت نہ کر سکے اور اپنی نظروں کو جلد جھکا لیا، اور سلطان محمود غزنوی نے آپ کے لیے کہا کہ ایسے طلبہ جو ہے ہمارے مدرسوں کی زینت ہے، ہمارے مدرسوں کی زینت ہے۔ اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے سلطان محمود غزنوی نے اچھے کلمات کہے۔ پھر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خضر علیہ السلام سے بھی ملاقات ہے، اور خضر علیہ السلام سے ملاقات، خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، ملاقات کر کر آپ نے اکتساب فیض کیا، اور آپ کہتے ہیں کہ اگر خضر علیہ السلام سے کوئی ملاقات کا متمنی ہو، تمنا کرتا ہے کہ اس کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ شرائطیں ہیں۔ ایک شرط تو اس کی یہ ہے کہ وہ سنت کا عامل ہو، بدعتی نہ ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ دنیا پر حریص نہ ہو، اگر وہ ایک روٹی بھی دوسرے دن کے لیے بچا کر رکھتا ہے تو وہ دنیا پر حریص ہے، مال بچا ہوا ہے تو دنیا پر وہ حریص ہے۔ تو ان فقیروں کے پاس جو ہے اس طرح مال یہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنت کی بات آئی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مال آتا حضور فقراء میں تقسیم کر دیا کرتے، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور ہم 2 کالی چیزوں مطلب پانی اور کھجور سے ہم گزارا کیا کرتے تھے۔ تو حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو دوسری شرط بیان کر رہے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام سے اگر کوئی ملاقات کا متمنی ہے کہ اس کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے، تو آپ کہتے ہیں وہ دنیا پر حریص نہ ہو، اگر اس نے دوسرے دن کے لیے ایک روٹی بچائی ہوئی ہے تو وہ دنیا پر حریص ہے، وہ دنیا پر حریص ہے، اس کی خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ آپ تیسری چیز یہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے اس کا سینہ بالکل صاف ہو، نہ تو اس کے دل میں کینہ ہو، نہ حسد ہو، نہ تکبر ہو، اس کا سینہ پاک و صاف ہو، تو ایسا بندہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کر سکتا ہے۔ اگر اس کے اندر یہ شرائط نہیں ہے تو حضرت خضر علیہ السلام سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ پھر یاد رکھیں کہ اہل سنت و جماعت
بزرگان دین کے مزارات پر حاضر ہوتے ہیں، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلمان کیا۔ اغلب یہی ہے کہ پاک و ہند کے جو لوگ ہیں خصوصاً ان کو حضور داتا علی حجویری یا پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلمان کیا۔ سیدوں کو ہٹا کر، ہاشمیوں کو ہٹا کر جو مسلمان ہیں ان کو تقریباً انہی دو ہستیوں نے، دیگر ہستیاں بھی آئی جس طرح سنان بن سلمہ ہے، یہ صحابی رسول ہے، محمد بن قاسم آئے، اسی طرح عبداللہ شاہ غازی آئے، تو ان کی بھی جو ہے اپنے جو ہے اپنے کارنامے ہیں، انہوں نے بھی اسلام پھیلایا۔ تو انہی بزرگوں نے ہمیں جو ہے اسلام پہنچایا، اور انہی کے وسیلے سے ہمارے پاس اسلام کا نور ہے۔ اور یہ سب مزارات پر جانے والے ہیں۔ مزار پر جانا کوئی کفر و شرک نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس بات کو بنا لیا مزار پر جانا شرک ہے۔ ہاں، مزار پر اگر کوئی جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا خدا ہے تو شرک ہے۔ مزار پر جا کر سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے میں اپنے خدا کو سجدہ کر رہا ہوں، شرک ہے۔ لیکن مزار پر اگر کوئی جاتا ہے اور صاحب مزار جو اللہ کے ولی ہیں ان کے وسیلے سے رب ذوالجلال سے وہ دعا کرتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے، یہ عین شریعت ہے، یہ عین شریعت ہے۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر کون حاضر ہوا؟ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور ہم بھی مزارات پر جانے والے لوگ ہیں، اور خواجہ غریب نواز نے وہاں سے کیا پایا؟ فیض پایا۔ تو ہم بھی مزارات سے فیض حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو 1 کروڑ تقریباً لوگوں کو مسلمان کیا، ان کو کس عقیدے پر گامزن کیا؟ مسلک حق اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، اسی عقیدے پر آپ نے ان کو لگایا۔ تو ہم تو خواجہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں۔ تو اسی طرح داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی مزارات پر جایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو خواب دیکھا تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لائے، تو وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر دیکھا تھا۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے مشکل درپیش ہوتی ہے، تو مشکل جب مجھے درپیش ہوتی ہے تو میں مزارات پر حاضر ہوتا ہوں، بزرگوں کے وسیلے سے دعائیں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری مشکل کو حل فرما دیتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک مشکل جو ہے آن پڑی، اور وہ مشکل حل نہیں ہو رہی تھی، تو میں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہوا، اور وہاں پر میں نے دعا کی، چلہ کشی کی۔ اب چلہ کشی کا کیا مطلب ہے؟ چلہ کشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر صاحب مزار بیٹھ کر صاحب مزار کے لیے جو چلہ کرنے والا ہے وہ صاحب مزار کی معاذ اللہ عبادت کر رہا ہے۔ عبادت تو اللہ کی ہوگی، سجدے اللہ کو ہوں گے، قرآن پڑھا جائے گا اللہ کے لیے پڑھا جائے گا، ذکر کیا جائے گا اللہ کے لیے کیا جائے گا۔ پھر وہاں پر ہی کیوں؟ اس لیے کہ ایک اللہ کے ولی کے مزار کے سائے میں جو ہے جب عبادت کریں گے تو اس کی بات اور ہوگی، ساتھ میں اس کی نظر بھی ہو جائے گی، اور جب نظر ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا، جب وہ دعا ہمارے لیے کر دیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ایک مشکل درپیش ہو گئی، تو میں نے حضرت بایزید کے مزار پر میں نے چلہ کشی کی، اللہ تعالیٰ نے میری جو ہے مشکل کو حل فرما دیا۔ تو اہل سنت کا بھی یہی طریقہ کار ہے، تو وہ بھی مزارات پر جاتے ہیں، اور جا کر کرتے کیا ہے؟ ہمارا سمپل طریقہ ہے، وہاں پر جاتے ہیں، کوئی سورہ یاسین پڑھتا ہے، کوئی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورہ اخلاص پڑھتا ہے، دیگر اوراد پڑھتا ہے، صاحب مزار کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اور صاحب مزار کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہی جو ہے ہمارا طریقہ ہے، اور یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے، یہ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، اور ہمارے بزرگ جو 1,000 اور 1,200 سال پرانے جو بزرگ ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے۔ تو مزارات پر حاضر ہونا یہ کوئی شرک و بدعت والی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو فرمان ہے، کیونکہ بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، اور بڑوں کی باتوں پر اگر ہم عمل کر لیں تو زندگی ایک تو آسان بھی ہو جاتی ہے، اور روحانیت اگر حاصل کرنی ہے تو صاحب روحانیت کے جو اقوال ہیں، فرامین ہے،
ان کے اقوال پر اگر ہم چلیں، ان کو لیں، ان پر عمل کریں، تو یہ روحانیت کا جو راستہ ہے یہ آسان ہو جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دینی و دنیاوی تمام امور کی زینت ادب ہے۔ ادب کو لازم پکڑ لو، ہر چیز کا ادب، ہر چیز کا ادب، اور مخلوقات کو ہر مقام پر ادب کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کوئی بچہ بھی حاضر ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام میں پہل کیا کرتے، سلام میں پہل کیا کرتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دینی و دنیاوی تمام امور کی زینت ادب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ، اب دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ آپ نے ابھی ان کے سامنے قرآن نہیں پڑھا، آپ نے ابھی کوئی دلیل نہیں عطا کی، دلیل نہیں دی، لیکن وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ زندگی یوں گزارو کہ آپ کو مخلوق سے اور مخلوق کو آپ سے کوئی برائی نہیں پہنچنی چاہیے، یعنی کوشش کرو کہ آپ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ، نہ نقصان لو، نہ نقصان دو، نہ نقصان لو۔ یہ اس طریقے سے گزارنے کی کوشش کرو۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں۔ تو ان بزرگوں کا تو یہی طریقہ ہوتا تھا، کبھی یہ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ خود تکلیف برداشت کر لیتے، لیکن کسی کو تکلیف دیتے نہیں تھے، کسی کو تکلیف دیتے نہیں تھے۔ تو داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی ایسے گزارو کہ مخلوق کو تم سے اور تم کو مخلوق سے جو ہے کوئی نقصان نہ ہو، اس طرح گزارو، کوئی برائی نہ پہنچے۔ آپ کہتے ہیں کہ اتنا علم حاصل کرنا لازمی ہے، ضروری ہے، جسے شریعت مطہرہ نے ضروری قرار دیا۔ تو علم جو ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر۔ یعنی آپ پر نماز فرض ہے تو نماز کے شرائط، فرائض، واجبات، مفسدات، مکروہات، یہ تمام چیزیں جو نماز کے لوازمات ہے آپ کو آنی چاہیے۔ روزہ آپ پر فرض ہو گیا، روزے کے تمام تر مسائل آنے چاہیے۔ حج فرض ہو گیا، حج کے مسائل آپ کو آنے چاہیے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار کے مسائل آنے چاہیے۔ آپ اگر کسی جگہ نوکر ہیں تو نوکری کے مسائل آپ کو آنے چاہیے، اجارے کے مسائل آپ کو آنے چاہیے۔ تو حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جسے شریعت مطہرہ نے ضروری قرار دیا ہے، اتنا علم حاصل ضرور کرو۔ اسی طرح طالب علم کے لیے لازم ہے کہ باعمل بننے کے لیے علم حاصل کرے۔ ایسا نہیں علم جھاڑنے کے لیے علم حاصل نہ کرے کہ لوگ مجھے عالم کہے، لوگ مجھے علم والا کہے، اس لیے نہیں، بلکہ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اس لیے حاصل کرے کہ میں اس پر عمل کروں گا، اپنے آپ کو نکھاروں گا، جنت کے راستے کو آسان کروں گا، لوگوں کو آسانیاں پہنچاؤں گا۔ تو اس لیے جو ہے طالب علم حاصل کریں کہ اس علم پر اس کو عمل کرنا ہے۔ اسی طرح حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں طالب حق پر لازم ہے کہ عمل کرتے ہوئے یہ یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی عمل ہم کریں، صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، کسی کی مدد کریں، خواہ کوئی بھی عمل ہو، عمل کرتے ہوئے وہ دیکھ لیں، وہ سوچ لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا۔ اب وہ ناجائز کام کر رہا ہے، جب اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ اپنے ناجائز امور سے، کام سے وہ بچ جائے، پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ عمل کرتے ہوئے، مطلق عمل جائز بھی ہو سکتا ہے، ناجائز بھی، وہ اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں لباس اولیاء کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانے والا اپنے لیے آفت مول لیتا ہے۔ یعنی بڑا امامہ ہم نے پہن لیا اور جناب جبہ پہن لیا، اب اور جناب علی اپنے آپ کو جو ہے ولی گردان رہے ہیں، یا صاحب علم جو ہے لوگوں کو منوا رہے ہیں کہ میں بڑا صاحب علم ہوں اور
نیت یہ ہے کہ دنیا حاصل کروں گا. تو حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے وہ اپنے لیے آفت جو ہے خرید رہا ہے، آفت مول لیتا ہے، وہ آفت زدہ ہے، وہ آفت میں آ گیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ باطل پر رضامندی بھی باطل ہے، باطل پر رضامندی بھی باطل ہے. غصے کی حالت میں حق و صداقت کا چلا جانا بھی باطل ہے، اور کامل مومن کبھی بھی باطل اختیار نہیں کرتا. یعنی آپ فرماتے حق کو حق کہو اور باطل کو باطل کہو. جو حق ہے اس کو حق کہو، باطل کو باطل کہو. باطل کی کبھی بھی طرفداری نہ کرو. باطل کے لیے ایسا نہ ہو کہ آپ جھک جائیں. باطل کو باطل کہو اور حق کو حق کہو. حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایسے کئی فرامین ہیں. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائے. تو کشف المحجوب کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے عظیم ولی ہیں اور مرکز الاولیاء ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی قبر انور پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں آپ کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی ترویج و اشاعت کے لیے ہمیں عملی اقدام اور کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ میم ٹی وی اور میم ٹی وی کی انتظامیہ کو سدا سلامتی عطا فرمائے، ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک. دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ میم ٹی وی. حکمت کی باتیں، رحمتوں کا خزانہ. میم ٹی وی دیکھیے روزانہ.